بلوچستان کے ضلع قلات میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے 18 جوان شہید ہوئے۔ منگوچر میں آپریشن کے دوران 12 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ 31 جنوری اور 1 فروری کی رات دہشت گردوں نے روڈ بلاک کرنے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے فوری متحرک ہوئے اور سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو کامیابی سے ناکام بنایا۔ یہ واقعہ پیش آیا بلوچستان کے ضلع قلات میں 31 جنوری اور 1 فروری کی رات کو، جب دہشت گردوں نے روڈ بلاک کرنے کی کوشش کی اور وہاں پر آپریشن کے دوران 12 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا، جبکہ ان سے لڑتے ہوئے 18 جوان بھی شہید ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے فوری متحرک ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو کامیابی سے ناکام بنا دیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے ضلع قلات میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے 18 جوان شہید ہو گئے۔ منگوچر میں آپریشن کے دوران 12 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ 31 جنوری اور 1 فروری کی رات کو یہ واقعہ پیش آیا، جہاں دہشت گردوں نے روڈ بلاک کرنے کی کوشش کی اور سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے فوری متحرک ہوئے اور سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو کامیابی سے ناکام بنایا۔ اس آپریشن کے دوران 12 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا، جبکہ اس دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے 18 جوان بھی شہید ہو گئے۔ بلوچستان کے ضلع قلات میں یہ واقعہ پیش آیا۔ افسوسناک واقعہ۔ ISPR کے مطابق منگوچر میں آپریشن کے دوران 12 دہشت گردوں کو بھی ہلاک کیا گیا ہے۔ 31 جنوری اور 1 فروری کی رات دہشت گردوں نے روڈ بلاک کرنے کی کوشش کی تھی، جس پر سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے فوری متحرک ہوئے اور سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو کامیابی سے ناکام بنایا۔ اس دوران آپریشن کے دوران 12 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا، جبکہ دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے 18 جوان بھی شہید ہو گئے۔ بلوچستان کے ضلع قلات میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے 18 جوان جام شہادت نوش کر گئے۔ منگوچر میں آپریشن کے دوران 12 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ ISPR نے اس خبر کی تصدیق کی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ 31 جنوری اور 1 فروری کی رات دہشت گردوں نے روڈ بلاک کرنے کی کوشش کی تھی، جس پر سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے فوری متحرک ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو کامیابی سے ناکام بنایا۔ منگوچر میں آپریشن کے دوران 12 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا، جبکہ دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے 18 جوان شہید ہو گئے۔ بلوچستان کے ضلع قلات میں یہ واقعہ پیش آیا 31 جنوری اور 1 فروری کی رات کو، جہاں دہشت گردوں نے روڈ بلاک کرنے کی کوشش کی اور دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے 18 جوان شہید ہوئے، جبکہ دہشت گردوں کو بھی ہلاک کیا گیا۔ 12 دہشت گرد ایسے تھے جو ہلاک ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے فوری متحرک ہوئے اور سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو کامیابی سے ناکام بنا دیا۔ بلوچستان کے ضلع قلات میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے 18 جوان شہید ہو گئے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ منگوچر میں آپریشن کے دوران 12 دہشت گردوں کو ہلاک بھی کیا گیا۔ 31 جنوری اور 1 فروری کی رات دہشت گردوں نے روڈ بلاک کرنے کی کوشش کی تھی، جس پر سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے فوری متحرک ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو کامیابی سے ناکام بنایا۔ 31 جنوری اور 1 فروری کی رات کو یہ واقعہ بلوچستان کے ضلع قلات میں پیش آیا۔ منگوچر وہ علاقہ تھا جہاں پر آپریشن کیا گیا، چونکہ دہشت گردوں نے روڈ بلاک کرنے کی کوشش کی تھی، جس پر سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے فوری متحرک ہوئے تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو کامیابی سے ناکام بنایا۔ اس آپریشن کے دوران 12 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا، جبکہ 18 جوان بھی شہید ہو گئے۔ بلوچستان کے ضلع قلات میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے 18 جوان شہید ہو گئے ہیں۔ ان شہداء کا تعلق FC سے ہے۔ فرنٹیئر کانسٹیبلری کہلاتی ہے FC، جس سے ان کا تعلق تھا۔ 18 جوان شہید ہوئے ہیں۔ 31 جنوری اور 1 فروری کی رات کو جب یہ واقعہ پیش آیا، جہاں دہشت گردوں نے روڈ بلاک کرنے کی کوشش کی، اس روڈ بلاک کرنے کی کوشش پر فوراً سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک ہوئے اور اس آپریشن کے دوران 12 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا، جبکہ 18 جوان شہید ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو کامیابی سے ناکام بنایا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ ضلع قلات بلوچستان کا یہ علاقہ ہے، منگوچر، جہاں پر 31 جنوری اور 1 فروری کی رات کو دہشت گردوں نے روڈ بلاک کرنے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے فوری متحرک ہوئے۔ آپریشن کے دوران 12 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا، جبکہ دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے 18 جوانوں نے بھی جام شہادت نوش کیا، جن کا تعلق FC سے ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو کامیابی سے ناکام بنایا۔
31 जनवरी और 1 फरवरी की रात दहशत गर्दों ने रोड ब्लॉक करने की कोशिश की, जिस पर फौरी एक्शन लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहरिक हुए, ऑपरेशन किया गया। मंगोचर का इलाका था जहां पर 12 दहशत गर्दों को हलाक किया गया और वहां पर दहशत गर्दों से लड़ाई करते हुए 18 जवानों ने जाम शहादत नोश किया, जिनका ताल्लुक फ्रंटियर कांस्टेबलरी से था। और सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाम को कामयाबी से नाकाम बनाया। ज़रमीन एक मरतबा दोबारा बताएगा जिन नाज़रीन ने अभी ज्वाइन किया कि ये कब वाक़या पेश आया और क्या तफसील है इसकी। देखिए, ये वाक़या पेश आया है रात को 31 जनवरी और 1 फरवरी की जो दरमियानी शब थी, जब दहशतगर्दों के ग्रुप ने एक रोड ब्लॉक करने की कोशिश की, तब सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जवाबी कार्रवाई की और वहां पर पहुंचकर उनके जो अज़ाइम हैं उनको कामयाबी के साथ नाकाम बना दिया। ऑपरेशन के दौरान 18 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया है और ये बहादुर जवानों का ताल्लुक जो है बलोचिस्तान FC से है, FC बलोचिस्तान से है। उन्होंने जाम शहादत नोश किया है। इसी जवाबी कार्रवाई के दौरान 12 दहशतगर्दों को भी हलाक किया गया है। और ISPR का ये कहना है कि दुश्मन कुव्वतों की मां पर जो दहशतगर्दी की जो बुज़दिलाना कार्रवाई की गई है, इसका मकसद मासूम शहरियों को निशाना बनाना था और बलूचिस्तान के अमन भी खराब करना था। इस घनौने और बुज़दिलाना फेल के मुर्तकिब अफराद को कानून के जो इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। और अभी भी वहां पर क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें 18 बहादुर जवानों ने मुकाबला करते हुए, बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया और इनका ताल्लुक FC बलूचिस्तान से बताया जा रहा है। और जिसमें जो है दहशतगर्दों को भी निशाना बनाया गया और 12 दहशतगर्दों को जो है हलाक किया गया और मकामी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ जो है उसका वो भी यकीनी बनाया गया। ठीक है, ज़रमीन हमें तफसील बता रही थी कि बलूचिस्तान के ज़िला कल्लात में ये वाक़या पेश आया है। वहाँ का इलाका है मंगोचर, जहाँ पर ऑपरेशन के दौरान 12 दहशत गर्दों को हलाक किया गया है। 18 जवान भी शहीद हुए हैं जिनका ताल्लुक FC बलूचिस्तान से है। और सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे फौरी मुतहरिक हुए। दहशत गर्दों ने ज़िला कल्लात में मंगोचर में सड़क ब्लॉक करने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इत्तलात पर कल्लात के इलाके मंगोचर में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान 12 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। दहशत गर्दों ने शहरों के मामलात जिंदगी मुतासिर करने की कोशिश की थी। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 18 जवान भी शहीद हो गए जिनका ताल्लुक FC बलूचिस्तान से है। दुश्मन कुव्वतों की मां पर दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाई की गई। ISPR का कहना है कि दहशतगर्द मासूम शहरियों को निशाना बनाकर बलूचिस्तान के पुरान माहौल को खराब करना चाहते थे। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को फौरी तौर पर मुतहरिक किया गया। दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को कामयाबी के साथ नाकाम बना दिया गया। मकामी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। इलाके को दहशत गर्दों से पाक करने के लिए ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। घिनाने और बुज़दिलाना फेल के मुर्तकिब अफराद और सहूलतकारों को कटहरे में लाया जाएगा। ISPR का कहना है कि बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबोताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। दहशत गर्दों ने ज़िला कल्लात में मंगोचर में सड़क ब्लॉक करने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इत्तलात पर कल्लात के इलाके मंगोचर में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान 12 दहशत गर्दों को हलाक किया गया। दहशत गर्दों ने शहरों के मामलात जिंदगी मुतासिर करने की कोशिश की थी। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 18 जवान शहीद हो गए जिनका ताल्लुक FC बलूचिस्तान से है। दुश्मन और दुश्मन कुव्वतों की मां पर दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाई की गई। दहशतगर्द मासूम शहरियों को निशाना बनाकर बलूचिस्तान के पुरान माहौल को खराब करना चाहते थे। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को फौरी तौर पर मुतहरिक किया गया। दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को कामयाबी के साथ नाकाम बना दिया गया है। मकामी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। इलाके को दहशत गर्दों से पाक करने के लिए ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और घिनौने और बुज़दिलाना फेल के मुर्तकिब अफराद और सहूलतकारों को कटहरे में लाया जाएगा। बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबोताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। ISPR का कहना है कि हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। दहशत गर्दों ने ज़िला कल्लात में मंगोचर में सड़क ब्लॉक करने की कोशिश की थी। सिक्योरिटी एनालिस्ट कमर चीमा साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। कमर चीमा साहब, अब इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें 18 जवानों की ने जाम शहादत नोश किया है। ये पे दर पे वाक़यात हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? बहुत शुक्रिया
شکریہ. دیکھیں یہ جو ہمارے 18 FC کے جوان شہید ہوئے ہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس مسئلے کو اگر ہم نے انٹرنیشنلائز نہ کیا, کب تک پاکستان کی FC, پاکستان کی پولیس اور پاکستان کی جو فوج ہے وہ شہادتیں دیتی رہے گی؟ اور آپ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ افغانستان کے اندر جو اسلحہ ہوا ہے یہ اسلحہ ہمیں واپس چاہیے. اسی اسلحے کی ساری پرابلم ہے. ان کو اسلحے کی جو سپلائی افغانستان کے اندر ایک بڑی تعداد میں موجود ہے, جس کو TTP استعمال کر رہی ہے, اور اس کو پھر بھارت کی ایک پولیٹیکل سپورٹ ہے جو مل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس مسئلے کو انٹرنیشنلائز کرنا چاہیے, دنیا کو بتانا چاہیے. ہم نان پرماننٹ ممبر ہیں UN سیکورٹی کونسل کے, ہم اسلامک اسٹیٹ اینڈ القاعدہ سینکشنز کمیٹی کے ممبر ہیں. کیا ہمیں ان دہشت گرد جماعتوں کو, ان انڈیویجولز کو, کیا ہمیں دنیا کو نہیں بتانا چاہیے؟ یہ اگر امریکی سرکار اس کو ہائی لائٹ کر رہی ہے کہ یہ اسلحہ جو افغانستان میں ہے, وہ تو اپنے ایشو انٹرسٹ کے لیے بات کر رہے ہیں, لیکن ہمارا اس میں انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ امریکی اسلحہ کیسے پاکستان کے FC کے جوانوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے, کیسے پاکستان کی عوام کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. اس مسئلے کو ایک پولیٹیکل اینگل سے ضرور دیکھیں. پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہوں, انٹرسٹ گروپس ہوں, تھنک ٹینکس ہوں, میڈیا کے لوگ ہوں, ہمیں انٹرنیشنل میڈیا پہ جا کے دنیا کو اس مسئلے کو بتانا چاہیے. دیکھیں ہم پھر بات کرتے ہیں جی پاکستان کے اندر جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں کاروبار کی بات کرتے ہیں. جب تک یہ جو خطے کے اندر فورسز ہیں یہ اس طرح کی دہشت گردی کی کاروائیاں بند نہیں کریں گے تو ہم کیسے اس ملک کے اندر چیزیں نارمل ہوں گی؟ اور وہ تبھی نارمل ہوں گی اگر ہم سارا ملک یکجاں ہو کے بولیں گے. یہ نہیں ہے کہ آج اگر 18 FC کے جوان شہید ہو گئے تو کل ہم بھول جائیں کہ اس ملک کے اندر کیا ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو انٹرنیشنلائز کریں. ایک ہی چیز رہ گئی ہے کہ اپنے پرسپیکٹو کو دنیا کے سامنے لے کے جائیں. یہ نہیں ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی افغانستان سے چلی گئی ہے لیکن پاکستان جلتا رہے گا. پاکستان کی عوام ہو, فوج ہو, پولیس ہو, یہ مسلسل جانے دے رہے ہیں اور دنیا کے سامنے اپنے موقف کو رکھا ہے. دنیا میں امن لانے کے لیے پاکستان کا خون کب تک بہتا رہے گا؟ ہمارا جو خون ہے کیا وہ اتنا سستا ہے کہ وہ ہر روز ہمارا افسر بھی جان دے, ہمارا جوان بھی جان دے, ہماری عوام بھی جان دے اور دنیا کہے کہ ہم یہاں سے چلے گئے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں ہمارا فارن آفس اور ہماری پولیٹیکل کلاس, اگر پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز اس لیے بیٹھ سکتی ہیں کہ ان کے اپنے انٹرنل مسئلے ہیں, تو کیا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اس مسئلے کے لیے نہیں بیٹھ سکتی کہ اس ملک کا جوان جو ہے 18 FC کے جوان شہید ہوئے ہیں, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا پاکستان کے جو لوگ ہیں, انٹرسٹ گروپس ہیں, کیا وہ اس چیز کے لیے اکٹھے نہیں ہوں گے کہ پاکستان کے اندر یہ جو جوانوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں اس میں ہمیں ایک کانفرنس کرنی چاہیے, ہمیں اس کا تدارک کرنا چاہیے. کیا پاکستان کے مذہبی حلقوں کو اکٹھے ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کیوں افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے؟ جو بات ڈونلڈ ٹرمپ نے کر دی ہے, ابھی بھی ہمارے اندر کیا اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کو سپلیمنٹ کر سکیں اور کہہ سکیں کہ دیکھیں جناب, وہ امریکی حکومت خود مان رہی ہے کہ اس اسلحے کی وجہ سے اس پاکستان کے اندر انریسٹ ہے, یہ جو لا لیسنس ہے. دیکھیں اگلے دن امریکی ڈیلیگیشن پاکستان کے اندر ایسا کیا لے کے آئے تھے؟ وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, چائنیز انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, عرب اور منرل سیکٹر میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے. ہم اگر اپنی دنیا یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے اور خطے کے جو ممالک ہیں جو ہمارے ایسٹ اینڈ ویسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جب مرضی پاکستان کے جوانوں کو اور پولیس کو, عوام کو جو ہے وہ شہید کر کے تو انویسٹرز کو بھگائیں. میرا خیال ہے کہ ہمارا جو ہمارے فورن آفس کو, ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو, دیکھیں یہ ایک پولیٹیکل پارٹی یہ نہیں محسوس کرنا چاہیے کہ اگر ایک حکومت میں